فقی ابو الليث رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ نے دریافت فرمایا، اے عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور، دروازے پر کھڑے ہوئے جوان کی گریہ وزاری نے میرا جگر جلا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے اندر بلاؤ۔ جب جوان حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جوان تم کس لیے رو رہے ہو؟ عرض کی حضور، میں اپنے گناہوں کی کثرت اور رب ذوالجلال کی ناراضگی کے خوف سے رو رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، کیا تو نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ آپ نے دوبارہ پوچھا، عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تیرے گناہ ساتوں آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے برابر ہوں تب بھی اللہ اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ جوان بولا، یا رسول اللہ میرا گناہ ان سے بھی بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ عرض کی، میرا گناہ۔ آپ نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش الہی؟ اس نے عرض کی، میرا گناہ۔ آپ نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا رب ذوالجلال؟ عرض کی، رب ذوالجلال ہی بہت عظیم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جرم عظیم کو رب عظیم ہی معاف فرماتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم مجھے اپنا گناہ تو بتلاؤ۔ عرض کی، حضور مجھے آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، تم بتلاؤ۔ عرض کی، حضور میں 7 سال سے کفن چوری کر رہا ہوں۔ انصار کی ایک لڑکی فوت ہو گئی تو میں اس کا کفن چرانے جا پہنچا۔ میں نے قبر کھود کر کفن لے لیا اور چل پڑا۔ کچھ ہی دور گیا تھا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا اور میں الٹے قدم واپس پہنچا اور لڑکی سے بدکاری کی۔ میں گناہ کر کے ابھی چند قدم آگے چلا تھا کہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے جوان خدا تجھے غارت کرے، تجھے اس نگہبان کا خوف نہیں آیا جو ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلا کر رہتا ہے؟ تو نے مجھے مردوں کی جماعت سے برہنہ کر دیا، تم نے مجھے مردوں کی جماعت سے برہنہ کر دیا اور دربار خداوندی میں ناپاک کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، دور ہو جا اے بدبخت، تو نار جہنم کا مستحق ہے۔ جوان وہاں سے روتا ہوا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوا نکل گیا۔ جب اسی حالت میں اسے 40 دن گزر گئے تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے محمد و آدم و ابراہیم علیہ السلام کے رب، اگر تو نے میرے گناہ کو بخش دیا ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مطلع فرماؤ، وگرنہ آسمان سے آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مخلوق کو تم نے پیدا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ مجھے اور تمام مخلوق کو اللہ تعالی نے ہی پیدا کیا ہے اور اسی نے رزق دیا ہے۔ تب جبریل نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے جوان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ پس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جوان کو بلا کر اسے توبہ کی قبولیت کا مژدہ سنایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اتاری اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔